हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 3 मोहब्बत है हमारे पास। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये पूछने के बजाय आप ये पूछें कि आप जैसे मगरूर हसीना से मोहब्बत कैसे हुई मुझे। विशाल ने मुस्कुराते हुए इसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा। हैरत तो इसे भी बहुत हुई थी सबीन को यहाँ देखकर, मगर इसकी यहाँ मौजूदगी ने विशाल को जिल्दोई मसरत और तमानियत बख्शी थी। वो हैरत से कहीं ज़्यादा थी। विशाल ने इस पर अपनी हैरत कतन जाहिर नहीं होने दी थी। शिट, आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं नौकरों से धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो चटपटा कर बोली। घर से तो शायद आप मुझे निकाल सकती होंगी, मगर अपने दिल से कैसे निकालेंगी? वो इसकी कैफियत से महफूज होते हुए बड़े यकीन से बोला। ये क्या कहा तुमने? वो बुरी तरह चटपटा गई। कोशिश करके देखिए सबीन, मेरा नाम भी विशाल अहमद है। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। इसने शौकी से आखिरी जुमला गनगना कर कहा। तुम्हारा नाम बदल कर रख दूंगा। मैं सबीन नहीं, एक दिन तुम मिसिस शाल अहमद कहलाओगी। वो इसके गुस्से और घबराहट से ख़त उठाए इसे बाट काट कर सहूलत से बड़े पुरयकीन लहजे में बोला। क्या है तुम्हारे पास मिस्टर विशाल? बाप की दी हुई दौलत और कुदरत की दी हुई यह हसीन सूरत जिस पर तुम इतना अकड़ते हो, तुम इन नेमतों का और कुदरत की इन मेहरबानियों के बगैर क्या हो? फ़कीर 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 हो तुम। सबीन ने यह ना चाहते हुए भी किसी गुस्से में जो मुंह में आया बके चली जा रही थी और वो हंस पड़ा। तुम्हारे दर का फ़कीर हूँ, गधा हूँ, मांगता हूँ, सवाली हूँ। तुम मेरी झोली में अपने प्यार की भीख डाल दो, मेरे कासे में अपनी मोहब्बत के सिक्के निछावर कर दो, मेरे इन हाथों को अपने हाथ का साथ दान कर दो, मुझे अपनी चाहत की खैरात सौंप दो, तो सबीन बीबी मैं बामुराद बानसीब और बासख्त और कहलाऊँगा। विशाल ने इसके हुस्न सबज चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बहुत शीरीं, नर्म और दिलकश लहजे में कहा। सबीन का तो रोम रोम दिल बंद कर धड़कने लगा। वो सर से पाँव तक इनकी देख ही आग में जलने लगी। पसीने के कतरे इसके चेहरों के गुलाब पर शबनम की तरह नमोदार हो गए। हाथों में नमी और कपकपी उतरने लगी थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सुना तुमने? वो हिम्मत करके बोली। क्या मुझे नहीं है? क्या मोहब्बत भी नहीं है? वो टूटे हुए लहजे में पूछ रहा था। सबीन का दिल भी बुझ सा गया, मगर लहजा जुमला इंतहाई शफाक था इसका। मोहब्बत का लफ्ज़ तुम जैसे फ्लर्ट मैन को ज़ेब नहीं देता। मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो करते रहो मुझसे मोहब्बत। ये कीमत क्यों चाहते हो? कीमत नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूँ। बात तो एक है सबीन। मैं प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तो तुम्हारे वालिदैन से मिलकर ही जाऊँगा। वो आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला। अगर तुम्हारी वजह से मुझ पर कोई हर्फ आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। वो इसे इतने इत्मीनान और बेफिक्री से बैठा देखकर सुलग कर बोली तो वो हंस पड़ा। निगाहें मुसलसल इसके चेहरे पर मस्कूर थीं। हल्के नीले और सफ़ेद कॉटन के सूट में मेकअप से मवरा चेहरा लिए वो सादगी में भी पुरनशीन, दिलनशीन और हसीन लग रही थे। विशाल इसके रंग रूप को अपनी आंखों में से दिल रूह में जज्ब किए जा रहा था। इतने में इसके बाबा और तायाजान आ चुके थे। सबीन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, उसकी कैफियत से लुत्फ़ उठा रहा था। जैसे ही अजीम और नईम ने ड्राइंग रूम में कदम रखे, विशाल बड़े मौद्दम अंदाज में खड़ा होकर और इन्हें देखते हुए सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार। तुमने हमें मामू क्यों कहकर मुखातिब किया? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। हैरत दोनों की आंखों से छलक रही थी। क्योंकि आप मेरे बड़े मामू हैं, अजीम मामू और नईम मामू, है ना? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो इनके साथ साथ सबीन को भी हैरत हुई। क्या वो इसका कज़न है, अस्मा पप्पू का बेटा? ये सवाल बेअख्तियार सबीन के दिमाग में उभर आया। हाँ बेटा, मगर तुम? नईम ने इसके पास आते हुए पूछा। तुम्हारी सूरत देखी देखी सी लगती है। अजीम ने इसे बगौर देखते हुए कहा। इसे मैं अपने मामू बाप दोनों की शबाहत थी और अपना अलग रंग भी था। विशाल अहमद कसरती जिस्म का मालिक था, ऊंचा लंबा, बहुत दिलकश नीम नक्श का मालिक था। इसकी डार्क ब्राउन आँखों में हर वक्त रोशनियाँ दिखी रही थीं, जिनमें शरारत, सुखी और मोहब्बत के रंग शामिल होते थे। इसकी हैमने लबों की मुस्कुराहट बहुत दिल मोह लेने वाली थी। इसकी हंसी दिल और रूह में जलतरंग बजाने लगी थी। इसकी निखरी रंगत इसे बहुत साफ, शफाफ और उजाला बनाए रखी थी और इस पर इसका लिबास इंतखाब बेहद शानदार होता था।
وہ یقیناً حسیناؤں کے دل پر قدم رکھ کر چلتا تھا اور اپنی اس قاتلانہ صف سے بے خاصا بے نیاز اور بے خبر بھی تھا، یا شاید بے خبر بن جاتا تھا۔ وہ اس لیے ماموں جان کہ میں آپ ہی کا خون ہوں، آپ کا سگا بھانجا ہوں۔ وشال احمد، سراج احمد اور آپ کی بہن اسما سراج میری ماما جانی ہیں۔ وشال نے مسکراتے ہوئے ان کے سامنے یہ انکشاف کیا تو ان تینوں کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکان بکھر گئی۔ تم اسما اور سراج کے بیٹے ہو؟ عظیم نے وشال کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر خوشی سے پر لہجے میں پوچھا۔ جی ماموں جان۔ اوہ، میری بہن کا بیٹا، میرا خون، میری جان۔ بیٹا اسما کہاں ہے؟ سراج بھائی کہاں ہے؟ عظیم نے اسے دیوانہ وار چومتے ہوئے اپنے گلے لگا کر بھیگتے لہجے میں پوچھا۔ وہ کراچی میں ہے، یہاں اسٹڈی کے لیے آیا ہوں اور کچھ بزنس وغیرہ کے لیے، وشال نے مختصراً بتایا۔ ماشاء اللہ، تم تو اپنے ماں باپ سے زیادہ خوبصورت نکلے ہو ماموں جان، میں انہی کا عکس ہوں، وشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامنے سبین کھڑی حیران آنکھوں سے یہ طنز کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وشال نے اس کی طرف دیکھا اور فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا اور نروس ہو کر وہاں سے سیدھی شامل کے کمرے کی طرف بھاگی اور اسے جگا کر ساری بات بتا دی۔ مبارک ہو، تمہارا کام آسان ہو گیا، شامل نے اس کی بات سن کر کہا۔ کون سا کام؟ وہی جو تو تم وشال بھائی کو خواہ مخواہ غصہ دکھا دکھا کر مشکل بنانے پر تلی ہوئی تھیں، شامل نے شرارت بھرے اور معنی خیز لہجے میں کہا۔ شامل، لگتا ہے تمہاری نیند ابھی پوری ختم نہیں ہوئی ہے، تمہارا منہ دھلوا دیتی ہوں تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ اور یہ بہکی بہکی باتیں کرنا بند کر دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر انڈیل دیا۔ اوف سبین کی بچی، شامل بوکھلا کر چیخ اٹھی۔ سبین ہنستی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والے وشال کے گرد جمع تھے، اس سے اسما، سراج اور جمال کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وشال ان سب کا ساتھ یوں گھل مل گیا تھا جیسے ان سے پرانی شناسائی اور دوستی رہی ہو۔ سب کو وشال بہت پسند آیا تھا۔ سبین نروس سی تھی، وشال کی نظریں کے حصار میں ہی تھی۔ سبین کو اپنے رویے پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسما پھپھو کا بیٹا کمزور کردار کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے ساتھ فلرٹ نہیں کر سکتا۔ اسے شامل کی باتیں اپنے متعلق، اس کا تجزیہ اور وشال کے متعلق اس کی رائے اس وقت بالکل درست معلوم ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ وشال کا سامنا کیسے کرے گی۔ وشال کو سب نے رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ عظیم اور نعیم تو اسے یہیں روکنے اور رکھنے کا کہہ رہے تھے، مگر اس نے سہولت سے ان سے معذرت کر لی کیونکہ اس کا اپنا شاندار بنگلہ تھا۔ سبین، آپ میری ماما جانی کی سگی بھتیجی ہیں، مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا ہے اور میں اس رشتے کے انکشاف پر کسی قدر خوش ہوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی، وشال نے واپسی سے پہلے سبین کے پاس آ کر آہستگی سے کہا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا تھا اور اس کا دل اس کا چین اور بے قرار لوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے وشال کے ساتھ منفی رویے کا سبب بہت فکر مند اور نادم تھی۔ بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو آنکھوں میں نیند کی جگہ وشال کی من موہنی صورت آسمائی جو اسے خوش رنگ اور دل پذیر خوابوں کی خوبصورت دنیا میں لے گئی، جہاں پہنچ کر وہ یہ خواہش کرنے لگی کہ وشال کے ہاتھوں کے شبنمی پیالوں میں چہرہ میرا پھول کی طرح ہلکورے لیتا ہے، زندگی اس جنون خیز بارشوں کے شانوں پر سر کو رکھے رقص کرتی رہے، اس کے پیار کی چینل ہوا سبز پتوں کی جھنجھنا پن اور شوق پھولوں کی پائل بجاتے ہوئے میرے رخسار کو گا رہے ہیں، شرارت سے چھونے لگے ہیں، وہ مجھ کو محبت سے خود میں سمونے لگے اور زندگی اسی خوش کن احساس میں بیت جائے۔ وہ اپنے دل آپ سے دل ہی بات کر رہی تھی۔ اسما پھپھو اور سراج احمد 2 سال پہلے کینیڈا سے کراچی آ گئے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا جمال احمد کینیڈا میں ہی تھا۔ جمال کی شادی 1.5 سال پہلے سراج احمد نے اپنی بھانجی ریمشا سے کر دی تھی۔ اب ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ سراج احمد ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے ان 20 برسوں میں بہت محنت کی تھی اور اپنا بزنس شروع کر کے اسے بہت وسیع پیمانے پر کامیابی سے چلا رہے تھے۔ کراچی میں انہوں نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنی کا آفس کھول لیا تھا۔ لاہور میں وہ وشال کے لیے فیکٹری لگوا رہے تھے جس کا کام تقریباً مکمل تھا۔ وشال نے کینیڈا میں MBA کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کراچی آ کر MMCS میں داخلہ لیا اور جب لاہور میں فیکٹری لگانے کا منصوبہ شروع ہوا تو اس نے کراچی یونیورسٹی سے لاہور یونیورسٹی میں مائیگریٹ کر لیا۔ اس کی شاندار تعلیمی کیریئر کی بدولت اسے بآسانی داخلہ مل گیا تھا۔ سبین کو وشال نے
تقاریر کے مقابلوں میں بولتے ہوئے سنا تھا۔ وہ پہلے اس کی صورت پر فدا ہوا تھا، پھر اس کی ذہانت نے اپنا گروہ بنا لیا۔ وہ ہر امتحان میں پہلی یا دوسری پوزیشن لیتی رہی تھی۔ یہ معلومات بھی وشال کے لیے متاثر کن تھی۔ پھر سبن کا دوسری لڑکیوں سے ہٹ کر اس سے دوستی سے انکار کرنا، اس کے کردار کو کمزور اور دوستی کے فلیرٹ کا نام دینا وشال کے انداز کو پیار کی آگ سلگتا گیا۔ سبن نے دوسری لڑکیوں کی طرح اس سے دوستی کرنے کی پہل نہ کی تھی اور نہ ہی وشال کی دوستی کی آفر کی قبول کر لیا تھا۔ بس یہیں سے وشال احمد اس سے مات کھا گیا اور اسے یوں لگا جیسے اسے سبن جیسی لڑکی ہی کی تلاش تھی۔ دل نے اس کے ساتھ کی تمنا کر ڈالی، زبان اس کے ملن کی دعائیں مانگنے لگا، روح اس کی محبت کی مہک کی منتظر رہنے لگی۔ وہ تو سراپا پیار، خلوص اور محبت بن گیا تھا سبن کے لیے، مگر سبن کے رویے نے اسے بار بار ہرٹ کیا تھا۔ پھر ایک دن اسما بیگم نے اسے کریم والا کا ایڈریس لکھوایا اور وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا کہا۔ وہ اسما بیگم کی زبانی سارے حالات سے واقف تھا، سو ایک دن ان کے اصرار پر کریم والا چلا آیا اور وہاں آ کر سبن کو دیکھتے ہی اسے لگا کہ اس کی منزل اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ سبن نئی ماموں کی بیٹی ہے۔ یہ انکشاف وشال کے لیے بہت ہی زیست آویز خوشگوار تھا۔ تھینک یو فرینڈس، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔